بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ یہ ایک کام کر لیں تو آپ دنیا کا کوئی کام بھی سیکھنا چاہیں آپ کو اس میں دقت نہیں ہوگی۔ اور میں آج آپ کو انگریزی زبان کے حوالے سے بات کروں گا کہ اگر آپ یہ ایک کام کر لیتے ہیں تو آپ کو انگریزی زبان سیکھنے میں، چاہے وہ لکھنے کی بات ہو، چاہے وہ پڑھنے کی بات ہو، یعنی رائٹنگ ہو، ریڈنگ ہو، اسپیکنگ ہو، لسننگ ہو، آپ کو اس میں پھر دقت نہیں ہوگی۔ اور جب میں یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا تو میں چاہوں گا کہ آپ اس کو اتنا دھیان سے سنیں اور پوری کوشش کریں اسے سمجھنے کی، اور میں بھی پوری کوشش کروں گا آپ کو اس بات کو سمجھانے کی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم کوئی گھر بنانے لگتے ہیں تو اگر تو ہم اس گھر بنانے کو پہلے سے پلان نہیں کرتے، اس کا ایسٹیمیٹ نہیں کرتے، اس کا اندازہ نہیں لگاتے کہ اس کے اوپر کل میرا کتنا خرچ آئے گا، کہاں کہاں میرے پیسے لگانے ہوں گے، کہاں سے مجھے اس کو یہ کرانا ہوگا، کہاں سے وہ کرانا ہوگا، اگر آپ اسے پلان نہیں کرتے ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس گھر کے اوپر آپ کا خرچ بھی زیادہ ہو جاتا ہے اور گھر کے سارے لوگ اس سے مطمئن بھی نہیں ہوتے۔ کوئی کچھ عیب نکالتا ہے اس میں، کوئی کچھ عیب نکالتا ہے تو کوئی کچھ عیب نکالتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کو فرنیچر بھی بناتے ہیں تو اگر اس فرنیچر کے مطابق پہلے سے کوئی اسکیچنگ نہیں کرتے، آپ کو پتہ نہیں ہوتا اس کے متعلق کہ یہ اس کی شکل کیا ہوگی، اس کا ڈیزائن کیسے ہوگا، یہ کس طرح کا ہوگا، آپ اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ اور جب وہ لے کر آپ آ جائیں گے یا بنوا لیں گے تو بعد میں 100 عیب آپ اس کے اندر دیکھتے رہیں گے۔ بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جب تک آپ کو اپنی انگریزی زبان، چاہے وہ ریڈنگ ہو، وہ رائٹنگ ہو، وہ لسننگ ہو، وہ اسپیکنگ ہو، جب تک آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون سی چیز کمزور ہے اور اس کے اوپر کیسے کام کرنے کی ضرورت ہے، تب تک آپ جتنا کچھ کرتے رہیں اس کا آپ کو نہ کوئی فائدہ ہوگا، نہ اس سے کوئی سمجھ آئے گی، نہ ہی اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے بہت سے کورسز کیے ہوں گے، بے شک آپ آن کیمپس جا کر کیے ہوں یا آن لائن جا کر کیے ہوں۔ اکثر لوگ یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کورس کرنے کے بعد کہ ہم نے اتنا وقت بھی لگایا، پیسے بھی دیے، آیا ہمیں کچھ نہیں۔ یقیناً آپ میں سے بہت سے لوگوں کو یہ تجربہ ہوا ہوگا۔ ہم سے بھی کئی لوگ رابطہ کرتے ہیں، چونکہ یہ میرے یوٹیوب چینل کے اوپر میرے اللہ کے کرم سے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہیں جو رابطہ کرتے ہیں، جو میرا واٹس ایپ یہاں پر نمبر دیا گیا اس پہ رابطہ کرتے ہیں، یا میرا جو سیبز انسٹیٹیوٹ ہے وہاں پر لوگ رابطہ کرتے ہیں۔ تو اکثر لوگ یہی کہتے سنائی دیتے ہیں کہ ہم نے وہاں بھی اتنے پیسے بھرے، یہاں بھی اتنے پیسے بھرے، یہ کر ڈالا، وہ کر ڈالا، اتنے مہینے پڑھا، کچھ نہیں آتا۔ آپ لوگوں میں سے بہت سو کو یہ تجربہ بھی ہوگا۔ اسی طرح سے ایک اور بات بھی ذہن میں رکھیے کہ 16 برس ہو گئے، کسی کو 18 برس ہو گئے، کسی کو 20 برس ہو گئے، کسی کو اتنا برس پڑھتے ہوئے ہو گئے، کسی کو اتنا برس پڑھاتے ہوئے ہو گئے، مسئلہ سب کو ہے۔ کسی کو لکھنا نہیں آتا، کسی کو بولنا نہیں آتا، کسی کو انگریزی سمجھ نہیں آتی، ہم سب کے مسائل ہیں۔ لیکن جب تک بیماری کا پتہ نہیں چلے گا، اندازے لگاؤ گے نا، اور اندازے کے مطابق جب آپ اپنی رائے قائم کرو گے تو بعد میں یہی سننے کو ملے گا آپ کو جو آپ کو اکثر سننے کو ملتا ہے کہ ہم نے اتنی محنت بھی کی، اتنی کوشش بھی کی، اتنی ریاضت بھی کی، نتیجہ اس کا کیا نکلا؟ پیسے بھی ضائع، وقت بھی ضائع، محنت بھی ضائع، اور مایوسی علیحدہ سے، یعنی نا امیدی، مایوسی علیحدہ سے ہوگی۔ تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کو انگریزی میں کون سے ایریا میں پرابلم ہے، اور جب تک آپ کو اس بیماری کا پتہ نہیں چلے گا آپ اس کا علاج نہیں کر سکتے۔ ویری سمپل، آپ اگر کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب آپ سے کہتے ہیں کہ جناب کیا ہے آپ کو، تو آپ نے بتایا یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، آپ یہی بتا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب وہ ساری چیزیں سننے کے بعد بھی آپ سے کیا کہتا ہے؟ ٹیسٹ کراؤ، اس چیز کا ٹیسٹ کراؤ، اس چیز کا ٹیسٹ کراؤ، اور جب اس ٹیسٹ کا رزلٹ آتا ہے تو اس کی بنیاد پر وہ آپ کو دوائیاں دیتا ہے۔ ہمیشہ ایسے ہوتا ہے؟ بہت کم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ٹیسٹ کے بغیر دوائیاں دے دے، اور ویسے تو کہا جاتا ہے کہ آپ اسے ڈاکٹر ہی نہیں کہہ سکتے، اور کچھ کرے نہ کرے نبض ہی ٹیسٹ کر لے گا، آپ کی نبض پکڑ کے دیکھے گا، اور اس کے بعد وہ دیکھے گا، وہ اسٹیتھوسکوپ کے ذریعے وہ آپ کو یہاں لگا کر وہ کچھ نہ کچھ چیک کرتا ہے، یعنی اسے علم ہوتا ہے تو وہ آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے کوئی بھی زبان سیکھنی ہو اس کی اسیسمنٹ ضروری ہوتی ہے۔ کیا ضروری ہوتی ہے؟ اسیسمنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پتہ چلے کہ آپ کو پرابلم کیا ہے، کجائے اس کے کہ دیکھیے 16 سال 18 سال انگریزی پڑھنے کے باوجود اگر آپ کو انگریزی نہیں آئی تو اس کا مطلب اس طریقے پر نہیں پڑھنی، اس کا مطلب ہٹ کے پڑھنی ہے، اس کا مطلب کسی اور طریقے کو آزمانا ہے، اور اس اور طریقے کو آزمانے کے لیے سب سے پہلے تو بیماری کا پتہ چلے۔
اور جب تک بیماری کا پتہ نہیں چلے گا اس کا علاج نہیں کیا جا سکتا. تو ہمارا جو ادارہ ہے الحمدللہ خاص طور پر، چونکہ دیکھیں 92 سے ہم یہ کام کرا رہے ہیں، تو الحمدللہ ایک لمبے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں. اور میرے اللہ کا خاص کرم ہے میرے اوپر کہ میں نے کچھ 6 لاکھ سے زیادہ اساتذہ ٹرین کرنے کا مجھے موقع ملا ہے پورے پاکستان سے، اور پاکستان سے باہر بھی 26 کے قریب میں نے کتابیں بھی لکھی ہیں. تو اس کی بنیاد پر جن لوگوں کو ہم نے ٹریننگ دی ہے، ہم اسیسمنٹ کے اوپر خاص طور پر کام کرتے ہیں. آپ لوگوں کے ہم جب اسیسمنٹ ٹیسٹ لیتے ہیں تو ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ صاحب کون کون سے ایریا میں پرابلم ہے. اس کے بعد جب آپ اس اسیسمنٹ ٹیسٹ کو کرا لیتے ہیں جو سب سے زیادہ ضروری ہے، اور یقین مانیے کہ جب آپ اسیسمنٹ ٹیسٹ کرا لیتے ہیں اس کے بعد آپ کہیں سے بھی جا کر پڑھنا شروع کر دینا، کوئی پرابلم نہیں ہوگا، چونکہ آپ ان کے سامنے جا کر رکھیں گے یہ بات کہ یہ اور یہ مجھے ٹھیک کرنا ہے. تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں آپ کو 1 مہینہ دے رہا ہوں، 15 دن دے رہا ہوں، 20 دن دے رہا ہوں، 10 دن دے رہا ہوں، 5 دن دے رہا ہوں، مجھے 5 دن میں بتائیں یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اور اگر وہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی تو آپ کو پرابلم ہی نہیں ہوگا. اور مجھے بڑی حیرانی ہوئی، ہمارے پاس لوگ رابطہ کرتے ہیں، میں نے کہتے ہیں جناب آپ اسیسمنٹ کرا لیں. تو پڑھے لکھے لوگ، بلکہ میں ایک بہت بڑے عہدے والے کے ساتھ ہمارے پچھلے دنوں بات ہوئی، ڈائریکٹر نے مجھ سے بات کی تو میں نے اپنے اسسٹنٹ کا نمبر دیا. تو اسسٹنٹ نے جب ان سے بات کی کہ آپ کی جناب اسیسمنٹ ہوگی اور اسیسمنٹ کے بعد ہم آپ کو بتا سکیں گے کہ آپ کو کتنے سیشنز کی ضرورت ہے، تو وہ آگے سے فرمانے لگے اسیسمنٹ تو آپ اپنے لیے کر رہے ہیں تو اس کے تو میرے خیال میں پیسے آپ کو مجھے دینے چاہیے کہ آپ میری اسیسمنٹ کر رہے ہیں. اور ہم لوگ حیران تھے کہ اگر ایک پڑھے لکھے آدمی سے یہ توقع جس سے ہمیں نہیں ہے، اگر وہ اس طرح سے کر رہا ہے تو کسی عام آدمی، کسی عام بچے کو جس کو ان چیزوں کا علم نہیں ہے، وہ کیسے اس کو دیکھے اور سمجھے گا. یقین کیجئے جب تک آپ کو آپ کی بیماری کا علم نہیں ہوگا تب تک آپ علاج نہیں کرا سکتے. علاج کرانے کے لیے جس طرح ٹیسٹ ضروری ہوتے ہیں، اس طرح زبان کو ٹھیک کرنے کی، بیماری کا پتہ کرنے کے لیے آپ کے لیے ٹیسٹ جس کو ہم اسیسمنٹ کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہے. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ اس ایک بات کو ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب تک آپ کی پراپر اسیسمنٹ نہیں ہوگی تب تک آپ دنیا جہان کے جتنے کورسز کر لیں ان سے آپ کو مطلوبہ نتائج نہیں ملیں گے. جو آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، جو وجہ ہے، وہ پوری نہیں ہوگی. سی ایس ایس کے کئی اسٹوڈنٹس ہیں 6 مہینے، 2 سال، 3 سال پہلی باری لگا لیا، دوسری باری لگا لیا، انگریزی میں زیادہ فیل ہو رہے ہوتے ہیں. اور اگر ہم ان سے کہیں کہ جناب اسیسمنٹ کرا لیں، پتہ تو چلے آپ کے کون سے ایریاز کمزور ہیں، گرے ایریاز آپ کے کیا ہیں، کون سے ایریاز نہیں. وہ جو ایک ٹراڈن ٹریک ہے، وہ گھسا پٹا پرانا راستہ، اسی پر چلتے رہتے کچھ نکل جاتے اور کچھ ویسے نکل جاتے. ایم انگلش میں رٹے لگ رہے ہیں، اللہ اکبر، کیوں رٹے لگ رہے ہیں؟ اور پھر ایم انگلش کے بندے سے آپ کے انگریزی میں بات کر کے دکھاؤ، اکثر سے نہیں ہو پاتی، کیونکہ ان کا انگریزی زبان کے ساتھ اس طرح سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. میتھس والے ہو گئے، فزکس والے ہو گئے، کیمسٹری والے ہو گئے، اور میں تو اکثر کہتا ہوں یہ جو اسلامیات پڑھاتے ہیں ان کی بھی انگریزی بہت اچھی ہونی چاہیے، تاکہ اگر وہ تبلیغ کے لیے اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں، پوری دنیا سے بات کرنا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو سیکھیں اس کو. لیکن یہ تب ممکن ہے جب آپ اپنی اسیسمنٹ اچھی طرح سے کراتے ہیں. جب تک آپ کی اسیسمنٹ نہیں ہوگی، یقین مانیے آپ کی زبان ٹھیک نہیں ہو سکتی. تو اس ویڈیو کا بنیادی مقصد یہ بتانا تھا کہ اگر یہ ایک کام آپ کر لیں، وہ جو اسیسمنٹ ہے، وہ ایک کام آپ کر لیں، اپنے ویک ایریاز کو آپ دیکھ لیں اور پھر ان کے اوپر کام کرنا شروع کریں، آپ کو کبھی دقت نہیں ہوگی. ارے آپ کے اگر ٹینس ٹھیک ہے اور پھر بھی آپ کی انگریزی کے اندر وہ بات نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ صرف سمپل سٹرکچر لکھتے ہو سکتا ہے سمپل سے آگے وہ جو کمپاؤنڈ اینڈ کمپلیکس والا ایریا ہے، وہ جو رینج لے آتے ہیں آپ وہ لیک کر دیں. کیسے پتا چلے گا؟ ظاہر ہے ایسے ہی پتا چلے گا نا کہ جب آپ کی اسیسمنٹ ہوگی پھر آپ کو بتایا جائے گا جناب آپ کے یہ ایریاز ہیں، ہمیں اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے اچھی خاصی ویکیبلری آتی ہے، لیکن جب یاد کر کی ہوئی ویکیبلری استعمال کرنے جاتا ہوں پھر یاد نہیں آتی ہے، تو وہ اور بیماری ہے نا. پھر اس بیماری کا جب علاج ہم انہیں دیں گے تو وہ علاج ملے گا انہیں، کیونکہ انہیں پتا ہوگا مجھے یہ والی بیماری لگی ہوئی ہے. یہاں پر تو یہ ہے کہ سب کے سب ڈسپرین سے اپنا علاج کر رہے ہیں. کینسر کا مریض ہے تو وہ بھی ڈسپرین کے ذریعے اپنا علاج کر رہے ہیں. کسی کے پیٹ کا درد ہے وہ بھی ڈسپرین، کسی کو معدے کی بیماری ہے، کسی کو کوئی، سب بیماریوں کے لیے ایک ہی علاج ہے ڈسپرین، یعنی جا کے داخلہ لے لو. ایسا نہیں ہوتا. آپ کچھ بھی، آپ بے شک کہیں سے پڑھیں، ایک مرتبہ اسیسمنٹ، چونکہ ہماری اسیسمنٹ کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کا ایک ٹیسٹ لیتے ہیں اور اس ٹیسٹ لینے کے بعد کم از کم 4 ایکسپرٹس اس کے اوپر رپورٹ تیار کرتے ہیں
اور وہ رپورٹ آپ تک پہنچانے کے بعد پھر 1 گھنٹہ اس کو ڈسکس کرتا ہوں، اور نارملی میں ہی ڈسکس کرتا ہوں آن لائن آپ کے ساتھ، ہمارے اسٹاف کے لوگ بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈسکشن میں ہم آپ کو جا کر بتاتے کہ جناب یہ ایریاز آپ کے کمزور ہیں اور ان ایریاز کو امپروو کرنے کے لیے اتنے سیشنز کی ضرورت ہے۔ پھر آپ کسی سے بھی وہ سیشن کراتے پھریں، کوئی ایسی بات نہیں، لیکن اسیسمنٹ میٹرز۔ آپ دیکھیے میکڈونلڈ ہے، KFC ہے، ان کی جب برانچز بکتی ہیں، یعنی وہ جو فرینچائزز ملتی ہیں، تو ایک سروے ہوتا ہے۔ اس سروے میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے فلاں جگہ جا کر وہ لگانا ہے، اتنا بڑا سسٹم جس کے اوپر آپ کے کروڑوں روپے لگیں گے، تو وہ چند لاکھ سروے پہ لگا لیتے ہیں، اس طرح وہ کروڑوں بچا لیتے ہیں۔ کئی جگہوں پہ سروے ہوتا ہے اور سروے کے بعد نتیجہ نکلتے کہ نہیں یہاں ہم نے نہیں لگانا، اور جب وہ طے کر لیتے یہاں نہیں لگانا تو وہ 4 یا 5 لاکھ ان کا جاتا ہے، کروڑوں روپے بچ جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ اگر اپنے وقت کو، اپنی فیس کو، اور اپنی وہ جو آپ نے خاص وقت تو اپرچونٹی کاسٹ ہے، آنا جانا ٹرانسپورٹیشن سب کو بچانا ہے، تو سب سے پہلے آپ کیا کرائیے، اپنی اسیسمنٹ کرائیے۔ آپ جب اپنی اسیسمنٹ کرا لیں گے، بے شک آپ یہاں سے نہیں کراتے، محلے کے کسی استاد کے پاس جا کر، کہیں سے جا کر اسیسمنٹ ضرور کرائیے، کیونکہ جب آپ کی اسیسمنٹ ہوگی اس کے بعد نتیجہ جو نکلے گا اس نتیجے کے اوپر آپ عمل کریں گے، یعنی بیماری نکل کر سامنے آ جائے گی، پھر آپ اس کا علاج ڈھونڈنے کے لیے کسی کے پاس چلے جائیں، آپ کہ مجھے اس کا علاج چاہیے اور بس اسی کا علاج چاہیے، تو آپ کو بہت آسانی ہوگی۔ امید ہے میری بات آپ تک پہنچی ہوگی۔ میری اس بات کو دھیان سے سننے کا بہت شکریہ۔ بہت سے لوگ ضرور اس کے ساتھ اختلاف رکھتے ہوں گے، بس ذرا طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔